ہم لمحہ لمحہ اس عظیم مہینے کے قریب ہو رہے ہیں کہ جس کی ایک ایک ساتھ میں، جس کی ایک ایک گھڑی میں رب کریم کروڑوں مسلمان کو جہنم سے آزادی کا مژدہ اور جنت کی نوید سناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے کو خوش آمدید اور اس مہینے کو ویلکم کرنے کے لیے ابن آدم نے کیا تیاری کی؟ تیاری کیے بغیر اگر اس مہینے کے اندر داخل ہوا جائے، اپنا محاسبہ کیے بغیر اپنے آپ کو ستھرا کیے، بغیر اپنے آپ کو پاک کیے اگر وہ رمضان کا استقبال کرتا ہے، وہ رمضان میں جس طرح انٹر ہوتا ہے، پہلے روزے کو اس کی جو باطینی کیفیت ہوتی ہے آخری روزے کو بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رمضان سے پہلے اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں کیا، رمضان سے پہلے آپ نے اپنی سوچوں کو آوارہ ہونے سے نہیں بچایا، رمضان سے پہلے اپنے کانوں کو مغلظات سننے سے نہیں بچایا، رمضان سے پہلے اپنی زبان کو مغلظات بکنے سے نہ بچایا، دل کے خیالات اور دماغ کے اندر آنے والے وسوسوں کو آپ نے قابو نہ کیا، تو پہلے رمضان کو جس طرح ہم بے حیا اور بے باک تھے، چاند رات کو بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ اس کرۂ ارضی پر، اس ارتھ پر، اس زمین پر ایسے ہیں کہ جو بغیر تیاری کے رمضان کا استقبال کر لیتے ہیں۔ روزہ ہی تو رکھنا ہے، صبح 4 بجے کا الارم لگانا ہے، اٹھنا ہے، جناب دہی لے کر آنی ہے، لسی کی تیاری کرنی ہے، سوئیاں خرید کر لانی ہے اور روزہ رکھنے کے بعد سو جانا ہے، عصر سے کچھ پہلے اٹھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد والے افطاری بنا دیں گے، اس کو بانٹنا ہے، مغرب کے بعد کھجور کھا کر 4-5 پکوڑے کھا کر مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے آ جانا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اسٹال پر چلے جانا ہے، ختم ہو۔ وہ آخری دن بھی وہی کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ اتنی بڑی دنیا ہے اور بے شمار لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم پوچھیں کہ ہماری زندگی میں، کسی کی زندگی میں 60 دفعہ رمضان آیا، کسی کی زندگی میں 50 دفعہ رمضان آیا، کسی نے 2 رمضان دیکھے، کسی نے 15 دیکھے، ان 15 رمضانوں نے بندے میں کیا چینجنگ کی؟ چینجنگ کچھ نہیں آئی۔ ہم نے جیسے رمضان کے اندر انٹر ہوئے تھے ویسے باہر آ گئے، ہمارے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے سوچیں آوارہ ہونے سے نہیں بچی، ہمارے خیالات پورے ہونے سے نہیں بچے، ہماری آنکھیں پاک نہیں ہوئی، ہمارا دل پاک نہیں ہوا، ہمارے کان پاک نہیں ہوئے، جیسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے رمضان میں انٹر ہوئے تھے، آخری روزے کو بھی ویسے ہی، کیونکہ بغیر تیاری کے ہم استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو ابھی سے پالش کرنا شروع کیا جائے، ابھی سے اپنے آپ کو رگڑنا شروع کیا جائے، ابھی سے اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر اور اپنے دل پر جناب پہرے بٹھائے جائیں، تو پھر رمضان کے آخری روزے میں آپ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل ہوتا ہوا محسوس کریں گے کہ جی میرے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، یکم رمضان ہے، مسجد جناب کچا کچ بھری ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ جذبات کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ کبھی ادھر غور کیا ہم نے؟ وہ آہستہ آہستہ جذبہ ایمانی کیوں کمزور پڑ جاتا ہے؟ وہ تراویح کے اندر دل کا چوری ہو جانا، وہ امام صاحب کا رکوع میں جانے کا انتظار کرنا اور اس کے بعد نیت باندھنا، یہ ہمارے اندر ضعف الایمانی اور ضعف الاعتقادی اتنی کیوں ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم خود کو ریڈی نہیں کرتے، خود کو ہم نے تیار نہیں کیا۔ روزہ رکھا ہم نے، لیکن روزے کے احکامات اپنے جسم پر لاگو نہیں کیے، حلال سے روزہ رکھا اور حرام سے توڑ دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص الکبریٰ کی 2 جلد میں اس واقعے کو درج کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ کل سب نے روزہ رکھنا ہے۔ حضور کا حکم ملتے ہی سب نے روزہ رکھ لیا۔ سب نے جب روزہ رکھا، اگلے دن افطار کا وقت آیا تو ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے حکم پر میں نے اور میرے گھر کی تمام خواتین نے روزہ رکھا ہے، اب اگر آپ کا حکم ہو تو روزہ افطار کرتے ہیں۔
آپ کا حکم ہو تو روزہ افطار کر لیں، ہمیں روزے کا نور کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں روزہ رکھ کر اندر سے قرار اور سکون اور چین کیوں نہیں ملتا؟ یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ سے موبائل کیوں نہیں چھوٹتا؟ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ فیلنگ کیوں آتی ہے کہ جناب 3-4 گھنٹے ہیں فلم دیکھ کر پاس کر لیے جائیں؟ وجہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے گھر کی ان خاتونوں نے روزہ رکھا ہے، فرمایا انہوں نے تو روزہ کب کا توڑ دیا۔ 3 دفعہ تو حضور نے اس بندے سے چہرہ پھیرا، 4تھی دفعہ میں حضور نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ میں صبح سے گھر پہ موجود تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں؟ میں نے انہیں نہ کچھ کھاتے دیکھا، میں نے نہ انہیں کچھ پیتے دیکھا، تو جاؤ اور ان دونوں عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ حضور نے 2 تشت منگائے اور ان دونوں خاتون کے آگے رکھے، فرمایا اب اس میں الٹی کی جائے، اور جب الٹی ہوئی تو خون کے لوتھڑے نکلے، جمع ہوا خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے اور پورا تھال بھر گیا۔ وہ خود حواس باختہ تھی، ہوش ربا ہو گئی، یہ بنا تو کیا بنا؟ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حلال سے روزہ رکھا تھا، حلال چیز کھا کے روزہ رکھا اور حرام چیز کھا کر تم نے روزہ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ چغلیاں کر رہی تھی، تم غیبت میں گم تھی، تم تو روزہ کب کا توڑ چکی۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور ہماری جو محفلیں الا ماشاءاللہ کوئی پاک ہوتی ہوں گی، ورنہ غیبتوں کا بازار سرگرم ہے۔ غیبت یہ بندے کی نیکیوں کو کھا جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کام گئی نیکیاں۔ رمضان کے روزوں کا نور، اس کی روحانیت اور نورانیت کا نصیب نہ ہونا، ہمارے اندر چینجنگ نہ آنا، اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پراپرلی ریڈی نہیں کرتے رمضان کے اندر انٹر ہونے کے لیے۔ بس جیسے صبح اٹھ کر جاب پر جانا ہوتا ہے ویسے ہی صبح اٹھ کر منہ دھو کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر اپنی زندگی کے اندر چینجنگ ڈالنی ہے تو اپنے آپ کو پراپرلی ریڈی کیا جائے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اندر سے چینج کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت کی طرف کچھ توجہ بنے، اور یہ جو میں 16, 17, 13, 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہوں اس کا کچھ اندر بھی اثر پڑے، میرے چہرے پہ روزے کی چمک اور دھمک نظر آئے، میں جب جناب آخری رات الوداع سلام پڑھ رہا ہوں تو پھر میری آنکھوں سے اشک جاری ہوں، رمضان کے جانے پر مجھے رونا آئے، رمضان کے جانے پر میرا دل غمزدہ ہو، یہ جب ہوگا کہ جب آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی ریڈی کریں گے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ حضور جانے نے فرمایا الشعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں کیا کچھ رکھا ہے، فرمایا وہ صرف ایک ہی دعا کریں گے، مولا سال کے 12 مہینے رمضان ہونا چاہیے۔ لیکن امت اس کی اہمیت سے ناواقف ہے، امت کو پتہ ہی نہیں رمضان کے شے کا نام ہے، کہ رمضان کی راتیں نائٹ میچ کھیلنے کے لیے نہیں ہیں۔ فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے قیام کیا، اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے گناہ مٹا دے گا۔ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ لیکن دکھ اور المیہ اس بات پر ہے کہ ہم نے رمضان کی راتیں قیام کے لیے نہیں، نائٹ میچوں کے لیے رکھی ہیں۔ ادھر راڈ لگ رہی ہے، ادھر فوکس لگ رہا ہے، ادھر بلف لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جناب؟ رمضان آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان آ رہا ہے، نائٹ میچ ہوں گے، پوری رات کالی ہوگی، اور شہری کے وقت جناب فجر روزہ رکھ کر ہم حاجی ثناء اللہ بن جائیں۔ یہ ہے انداز مسلمان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت پر کیا اپنا درد پیش کیا ہے، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ وہ 313 جو 1000 پر غلبہ پا گئے وہ تمہارے باپ دادا ہی تھے، اور تم جناب 1.25 کروڑ مسلمان ہو کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ آج پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، کیوں؟ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا، وہ اندر سے پلپلا ہو چکا، اس نے صرف ایک ہی نعرہ بنا لیا ہے، سب ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اندر سے ویک کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ہمارے دین پر حملے کرنا شروع کر دی۔ ذات کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے، دین کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اب اتنے سارے احباب یہاں موجود ہیں، صرف دل پر چوٹ دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر یہاں پر کسی ایک فرد کا نام لے کر اسے ٹارگٹ کیا جائے تو جمعے کے باہر کھڑا ہوا ملے گا، مولوی صاحب آپ نے بولا تو کیسے بولا؟ وہ بھی میرا نام لے کے بولا۔
ایک بندے کا نام لے کر اگر اسے ٹارگیٹ کیا جائے، ایک مسلک یا ایک مذہب کا نام لے کر اسے جناب اسٹریٹ فائرنگ ادھر کی جائے، تو نماز کے باہر بندے باہر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ نے فلاں مسلک پر کس طرح بات کر دی، فلاں کا نام لے کے کس طرح بات کر دی، اور دین پر لوگ بے باک ہو کر بولتے ہیں، کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا۔ یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی ہینڈل کریں گے۔ بھائی کیوں؟ اندر سے چینجنگ نہیں آ رہی۔ اس طرح تو آپ 70 رمضان حاصل کر لیں، 50 رمضان حاصل کر لیں، 1,00,000 رمضان زندگی میں حاصل کر لیں، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ جیسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے رمضان کا استقبال کیا تھا، رمضان کے آخر میں بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اندر سے صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں، رمضان کے اندر اسی طرح گناہوں میں لتھڑے ہوئے انٹر نہ ہوں۔ اپنی آنکھوں پہ حیا کے پہرے بٹھائیں، اپنی سوچ کو آوارہ ہونے سے بچائیں، دل کے خیالات کو قابو کریں، کانوں پر قابو حاصل کریں، اپنی آنکھوں پر قابو حاصل کریں، اپنی زبان پر قابو حاصل کریں۔ رمضان کے اندر اگر جناب دادا نے روزہ رکھ لیا، باپ ابا جی نے روزہ رکھ لیا، تو پورے گھر کے اندر سکتہ طاری، ایسا لگتا کرفیو نافذ ہو گیا ہے، خاموش، ابو جی کا روزہ ہے، ابو جی کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے۔ صبر نام ہی روزے کا ہے۔ ابو جی نے روزہ رکھا تو جناب کوئی انوکھا روزہ رکھ لیا، وہ ابو بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، وہ پوتوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، وہ بیگم کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، وہ بہن کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، وہ بھائی کو بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ خاموش، تمہیں پتہ نہیں آج میرا روزہ ہے۔ آپ نے کوئی انوکھا روزہ رکھا، پوری دنیا روزہ رکھتی ہے۔ روزے کا معنی ہی صبر ہے، بھوک لگی ہے تو صبر کرنا ہے، پیاس لگی ہے تو صبر کرنا ہے۔ لیکن یہ ڈانٹنا، چہرے کے اوپر عجیب و غریب تاثرات ظاہر کرنا کہ سامنے والا خوفزدہ ہو جائے، اور پورے گھر کے اندر یوں ہو جناب آج کرفیو لگ گیا ہے، آج جناب جنرل صاحب گھر میں آ گئے، خوف، ہراس، پریشان گھر والے، آج کوئی نہ بولے، آج جناب دادا جی نے بابا جی نے روزہ رکھا ہے۔ تو صبر ڈالیں اپنی زندگی کے اندر، اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ زبان قابو ہو، آنکھیں قابو ہوں، دل قابو ہو، اور سب سے اہم چیز کہ آپ کا بدن آپ کے قابو میں ہو، آپ کا پیٹ آپ کے قابو میں ہو۔ روزہ رکھوانے کا مقصد بندے کا یہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے رکھے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، اور تم پہ بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ، لعل بمعنی شاید بھی آتا ہے، لعل بمعنی تاکہ بھی آتا ہے۔ یہاں پر شاید والی کہانی نہیں ہے کہ شاید تم نیک ہو جاؤ، لعلکم تتقون، فرمایا اگر تم نے روزہ رکھا تو پھر شاید کے، کیونکہ، گناہ کے، چونکہ، چنانکہ والی کہانی نہیں، تم 110% متقی بن جاؤ گے۔ اور تم متقی جب بنو گی جب تمہارا روزہ رکھنے کے بعد تمہارے پیٹ پر قابو ہوگا۔ ہم نے 17-18 گھنٹے کی بھوک برداشت کی، اور روزہ افطار ہوتے ہی وہ ہم بے قابو ہو گئے، تو پھر کیسے متقی بنے؟ یہاں تک سیر ہو جاتے ہیں، آخر کے اندر وہ جو بوتل کا گلاس رکھا ہوتا ہے اسے بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی یہاں تک لے کر آ جاتے ہیں، پھر مغرب پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہم میں۔ روزے کے اندر بندے کو بھوک برداشت کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے نفس پر قابو حاصل رکھے، کہ بندہ اپنے نفس پر اس وقت تک قابو حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ بھوک برداشت کرنے کا عادی نہ بن جائے۔ جتنا پیٹ بھر کر کھانے والا بندہ ہوگا اتنا ہی نفس اور شیطان اس پر غالب ہوگا۔ جو پیٹ بھر کر کھانے والا بندہ ہوگا وہ اپنے نفس پر کبھی زندگی میں قابو نہیں پا سکتا۔ جو بندہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا عادی ہوگا اس کا نفس، اس کے اندر بسنے والا شیطان اسے کبھی عبادت کی طرف بڑھنے نہیں دے گا، کیونکہ ایک چور باہر کا ہوتا ہے، ایک چور اندر کا ہوتا ہے۔ شیطان باہر کا چور ہے، نفس آپ کے اندر کا چور ہے۔ نفس آپ کو گناہ پر ابھارتا ہے کہ فلاں گناہ کیا جائے، اور اس نفس کو تقویت شیطان کے ذریعے ملتی ہے۔ آپ کا نفس پاورفل ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہاں تک سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ نے بھوک کے ذریعے اپنے نفس کو قابو کرنا شروع کیا تو شیطان کا داخلہ آپ کے جسم میں ویسے ہی منع ہو جائے گا، وہ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا اگر آپ نے کم کھانا کھانے کی عادت ڈالی ہے۔ اور حافظ ابو نعیم نے الحلیہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا بروز محشر سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ 4-5 چیزیں ہیں، اس پر قابو حاصل کریں، اللہ عز و جل آپ کو باطنی طور پر سکون اور قرار نصیب کرے گا۔ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے،
جناب حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں، جناب عمر فاروق بھی راوی ہیں، 75 کے قریب اس حدیث کے راوی ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے میری ذات کی طرف جھوٹ منسوب کیا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ رمضان جیسے ہی قریب آتا ہے تو ایک میجس بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے کہ جس نے رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو صرف ایک بات یاد رکھیں، اگر جنت اتنی سستی ہے کہ میسیجوں سے جنت واجب ہو جائے تو پھر روزہ رکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ پھر یہ مولوی صاحب امام کیوں بنے، یہ مؤذن صاحب مؤذن کیوں بنے، یہ مسجد کی کمیٹیاں کیوں بنی ہیں، خادمین کیوں بنے؟ سب گھر پر بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور جناب رمضان آئے گا ایک میسیج ٹائپ کر کے 10 بندوں کو بھیجیں، جنت واجب ہوگا۔ جنت واجب ہونے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ اب کوئی بندہ آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، وہ ایک میسیج سے واجب ہو جائے گی۔ کیسے پاسبل ہے؟ یہ جھوٹی حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اور جس حدیث کے حوالے سے یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی حدیث ہے، اس کو آگے فارورڈ کرنے والا اس حدیث کے زمرے میں آئے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ تو لہٰذا اس طرح کے میسیجز فارورڈ کرنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ فلاں کو بھیجو تو خوشخبری ملے گی، نہیں بھیجا تو آپ صبح ہی جناب بڑی خطرناک خبر سنیں گے۔ یہ ہماری ضعف الاعتقادی اور ضعف الایمانی کا نتیجہ ہے۔ فوراً سے 10 بندوں کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اور بھائی صبح کوئی خطرناک و بری خبر سننے کو نہ مل جائے۔ اس سے زیادہ بری خبر کیا ہوگی کہ ہم نمازی نہیں ہیں؟ اس سے زیادہ بری خبر کیا ہوگی ہم اپنے رب کے آگے ہی بے باک ہیں؟ اس سے زیادہ بری خبر کیا ہوگی ہم اپنے رب کی نافرمان ہیں؟ اس سے زیادہ بری خبر کیا ہوگی کہ رمضان میں جس رب سے ڈر کر پانی کا ایک قطرہ حلق سے جانے نہیں دیتے، رمضان کے بعد اسی رب کی کلم کلہ نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے بری خبر، یہ بری خبر ہے۔ وہ ایک عورت روتی ہوئی آئی، حضور نے فرمایا یہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا بچہ گم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بچہ گم ہوا ہے؟ میں سمجھ رہا تھا اس کی اثر چھوٹ گئی ہے۔ اس کا بچہ گم ہوا، یہ اس لیے رو رہی ہے، میں سمجھ رہا تھا اس کی اثر چھوٹ گئی جس طرح یہ بلبلا کے رو رہی ہے۔ یہ ہے بری خبر۔ اس سے زیادہ بری خبر کوئی نہیں کہ بندے کی نماز چھوٹ جائے۔ تو لہٰذا ایسے میسیج پر اپنا دل دماغ جمانے کی جگہ ڈیلیٹ کا آپشن جو موبائل میں دیا گیا وہاں پر انگلی اور انگوٹھا رکھیں اور اسے ختم کر دیں۔ تو اس طرح کا میسیج اگر کوئی بھی آئے تو اسے بلا جھجک اور بلا کیل و کال بغیر کسی تجسس اور تذبذب کی آنکھیں بند کر کر ڈیلیٹ کر دیا جائے، اور اگر وہ اسے آگے فارورڈ کرے گا اس نیت سے کہ مجھ پر جنت واجب ہو جائے گی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ حضور کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر رہا ہے، اور میں اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔